سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع اور تیسرے پارے کا 11واں رکوع۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ، تو اے محبوب آپ خوشخبری سنائیے انہیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے، ہر شہر کے لیے، ہر قوم کے لیے الگ نبی ہوتے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل نے صبح کے وقت ایک ساتھ کے اندر 43 انبیاء کو 43 انبیاء کو شہید کیا۔ 112 عابد کھڑے ہوئے اور انہوں نے انہیں کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا۔ انہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا اور کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو اسی روز شام کو انہوں نے 112 ان عابدوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیل تھے، جو توریت کو مانتے تھے، ان کا رد کیا گیا۔ گو کہ یہ حرکتیں تو ان کے آبا و اجداد نے کی تھیں، لیکن وہ اس بدترین فعل سے راضی تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ وہ کتاب ان کا فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کو کتاب کا ایک حصہ ملا۔ ایک حصہ ملا، اس سے مراد یہ ہے کہ پوری توریت پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ توریت میں جن آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر تھا، انہوں نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا، نہ قرآن پر ایمان لائے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو پوری توریت پر وہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے فرمایا کہ کتاب کا ایک حصہ جنہیں دیا گیا، انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ توریت کی طرف آ جاؤ، تمہارے اختلافات جو ہیں اس کو توریت سے حل کیا جاتا ہے، تو بھی وہ توریت کی طرف نہیں آتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے مرکز گئے، اس کا نام تھا بیت المدراس۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور یہودیوں کے مرکز جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو یہودیوں میں سے دو شخص، نعیم بن عمرو اور حارث بن زید نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملت ابراہیمی پر۔ وہ کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توریت لاؤ۔
ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر وہ نہ جمے اور منکر ہو گئے اور توریت لا کر فیصلہ کرنے پر بھی راضی نہ ہوئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا، اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان کے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت کے حکم کی مخالفت کریں گے، کیونکہ توریت میں سنسار کرنے کا حکم ہے، تو آپ اس کے برعکس حکم دیں گے اور سنسار کرنے کا حکم نہ دیں گے۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنسار کرنے کا حکم دیا کہ پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ جب شادی شدہ افراد یہ کام کریں تو ان کی یہی سزا ہے۔ اس پر یہودی غصے میں آ گئے، طیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا اور سخت سزا دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت منگواؤ اور دیکھ لو، جو توریت میں لکھا ہے اسی کو مان لو۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ توریت منگوائی گئی۔ عبداللہ بن سوریہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جہاں آیت رجم آئی، یعنی جس میں یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ دیا، آگے پیچھے کا اس نے پڑھ کے سنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی ذلیل ہو گئے۔ وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیرتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ جب توریت میں یہ چیزیں موجود ہیں تو جاننے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ان کا دل آخرت کے خوف سے لرزتا نہیں؟ تو آگے اس کی وجہ بیان کی گئی، کیونکہ جب تصور آخرت ختم ہو جائے یا تصور آخرت کا جو حقیقی تصور ہے وہ بگڑ جائے تو پھر انسان کو کسی گناہ کی پرواہ نہیں رہتی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے، ہم تو جنتی ہیں، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جتنا بیوقوف بنایا جائے، جتنا ان سے جھوٹ بولا جائے اور جتنا ان کے ساتھ فراڈ کیا جائے، ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ جب سوچ ہی غلط ہو جائے تو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، گنتی کے چند دن، یعنی ہم جہنم میں چند دن کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے مزے ہیں، اور چند دن کے لیے سب کو جانا ہے۔ وہ کہتے تھے جتنے یہودی ہیں جنت تو صرف یہودیوں کے لیے بنی ہے،
جنت میں صرف یہودی جائیں گے، لیکن وہاں جانے سے پہلے جہنم میں چند دن جائیں گے اور چند دن جہنم میں رہ کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہ چند دن بھی کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے 40 دن یا 7 دن جہنم میں جلیں گے، پھر کچھ غم نہیں، لہذا ہم کچھ بھی کریں 40 دن کے لیے تو جانا ہی ہے، باقی آگے تو کوئی سزا ملنی نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی جرات کرتے تھے۔ آج مسلمانوں میں جب تصور آخرت بگڑ گیا تو پھر گناہوں پر مسلمان جری ہو گیا۔ تصور آخرت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے امید پختہ رکھے اور اللہ کے عذاب سے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کرے، اس بات پر عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب گناہگار جنت میں جائیں گے، اس طرح اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں مجھے جنت ملے گی، لیکن اس بات کا خوف بھی رکھے کہ یہ شفاعت تو اسے ملے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جس کا ایمان برباد ہو گیا اور خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شفاعت کے صدقے میں جنت تو ضرور ملے گی، لیکن بہت سے ایسے ہوں گے کہ جہنم میں سزا پانے کے بعد ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو جہنم میں بہت سے جانے والے بھی ہوں گے، تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں اور سمجھایا جائے تو کہتے ہیں چھوڑے مولانا صاحب، اللہ غفور رحیم ہے، حضور شفاعت کریں گے، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، جو بھی کرتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ یہودی انداز ہے۔ مسلمان تو خوف بھی رکھتا ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ مسلمان اس بات کو بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے چہرہ انور پھیر لیا تو میرا کیا ہوگا؟ لہذا ان باتوں پر جب وہ غور کرتا ہے تو گناہ پر وہ جری نہیں ہوتا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔ وَغَرَّهُمْ، انہیں دھوکے میں ڈالا، فی دینہم، ان کے دینی معاملات میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ ما کانوا یفترون، جو من گھڑت باتیں وہ جھوٹ باندھتے تھے، جو انہوں نے بہتان باندھے تھے، اس بہتان نے انہیں فریب میں ڈال دیا۔ ان کا بہتان یہ تھا کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ ہمیں گناہوں پر عذاب نہ کرے گا۔ تھوڑی مدت چونکہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، چند دن کے لیے جہنم کا ہلکا سا عذاب ہوگا، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اس من گھڑت بات نے اور جھوٹ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو من گھڑت خیالات سے اور سوچوں سے، فکروں سے محفوظ فرمائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسی ہوگی، کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو باتیں کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، چند دن کے لیے ہم جائیں گے بس، پھر جنت ہمارے لیے۔ لیکن جب قیامت کے میدان میں یہ جمع ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ہے، برے اعمال کیے ہوں گے تو برا بدلہ ہے۔
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر اس کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے تو وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کا انعام ہے۔ قاعدہ تو یہی ہے کہ اچھے کام کا انجام اچھا ہے، برے کام کا انجام برا ہے۔ اگر برے کام کے باوجود بھی کرم ہو جائے تو وہ اس کا فضل ہے، وہ انعام ہے۔ دیکھیں، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ محنت کریں گے تو روزی ملے گی اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کریں گے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ محنت نہیں کرتے پھر بھی دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر سب لوگ محنت تو نہیں چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ تو اس پہ فضل ہو گیا۔ مگر قاعدہ تو یہی ہے کہ محنت کریں گے تو روزی ملے گی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک سے روزی کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو نصیب میں روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی، مگر جنت کا وعدہ ان سے کیا گیا کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے۔ روزی کے معاملے میں کوئی یہ نہیں کہتا چونکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، میں گھر میں بیٹھا رہا پھر بھی روزی ملے گی، لہذا مجھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن جہاں جنت کی بات آئی تو فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، میں کچھ بھی نہ کروں پھر بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ سوچ قرآن مجید فرقان حمید کی سوچ کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن جو ہمیں سوچ دے رہا ہے وہ یہ ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس جان نے جو کمایا، اچھے اعمال کیے برے اعمال کیے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ، اے محبوب آپ یوں عرض کریں، اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ سلطنت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کے حضور جھک جائے، کوشش کرے کہ اللہ کے دربار میں وہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا دار لوگ متاثر ہو جائے، تعریفیں کر لیں، کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جائے، یہی اصل کمال ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس اور روم کی سلطنت کا وعدہ دیا، تو یہودی اور منافقین اسے بہت دور سمجھنے لگے اور مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہاں محمد اور کہاں فارس و روم کے ملک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے فارس و روم تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں، ان کی سلطنت حضور کی امت کو کیسے ملے گی؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے، جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ آخرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ مثلا جب سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں مثلا 6 بجے صبح صادق ہے، تو 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک دن ہے، 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیکن جب گرمیاں ہوتی ہیں
تو مغرب کا وقت 7:30 بجے شروع ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ 6 بجے سے لے کر 7:30 تک یہ وہ وقت تھا کہ جو سردیوں میں رات میں داخل تھا، لیکن گرمیوں میں یہ دن ہوتا ہے. اسی طرح گرمیوں میں صبح صادق مثلاً کبھی کبھی 4:15 بجے ہوتی ہے، تو 4:15 بجے سے لے کر 6 بجے تک سردیوں میں یہ حصہ رات ہے، لیکن گرمیوں میں یہ دن کا حصہ ہوتا ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ، اور یہ اس قدر بتدریج ہے، کبھی 1 منٹ، کبھی 2 منٹ، کبھی آدھے منٹ کا فرق ہوتا ہے، اور دن میں اور رات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہاں پر فرمایا کہ کبھی رات کو بڑھائے، کبھی دن کو بڑھائے، کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹا دے. اے مالک یہ تیری قدرت ہے. تو فارس و روم کا ملک غلامانان مصطفیٰ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے مالک تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. زندہ کو مردے سے، انڈا بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اے مالک تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں ہی کو دوست بنائیں، کافروں سے دوستی نہ کریں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہیں. میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں اور ان سے کہوں کہ مسلمانوں کے لشکر میں آئیں اور دشمن سے مقابلہ کریں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کافروں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اسے اللہ سے کچھ تعلق نہ رہا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو. کافروں سے دوستی محبت ممنوع ہے، حرام ہے. انہیں رازدار بنانا اور دوستی کے اور محبت کے معاملات کرنا یہ ناجائز ہیں. ہاں اگر جان کا یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ کرنا جائز ہے. الا ان تتقوا منهم تقاة، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو تو پھر ظاہری برتاؤ کر سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھرنا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے جی میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ کو سب معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. اس آیت کریمہ میں کتنا پیارا درس ہے. جو ہمارے خیالات دل میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر باطن سب اللہ جانتا ہے، اور ہمیں اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے.
لوگوں کو متاثر کر دیں، دھوکہ دے دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ظاہر باتیں پاک کریں، روشن کریں اور اللہ کے حضور حاضری کی تیاری کریں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی۔ یوم قیامت کے دن، تجد پائے گی، کل نفس ہر جان، ما عملت جو کچھ اس نے کیا، من خیر جو بھی اچھا کام کیا، محضرا وہ حاضر پائے گی۔ ہر جان اپنے نیک اعمال کو سامنے موجود پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اچھے کام کی اچھی صورتیں ہوں گی اور برے کام کی بڑی بھیانک صورتیں ہوں گی۔ قیامت کے میدان میں وہ بھاگ رہا ہوگا یہ صورتیں دیکھ کر، تو برے اعمال کہیں گے کہاں بھاگتا ہے، دنیا میں تو ہمیں گلے لگائے رکھا تو نے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور میں نے یہ برے کام نہ کیے ہوتے۔ وہ اس وقت تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں ایسی زندگی گزار کے آیا ہوتا کہ کوئی برا کام میدان قیامت میرے قریب نہ آتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ تو سوچیں، قرآن فرماتا ہے اللہ اپنے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے، اور یہاں اگر ڈرانے والی کوئی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں دیکھیں دونوں باتیں ہیں، رحمت کا ذکر بھی ہے اور غضب کا ذکر بھی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن اور منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ